بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن معين لا يفترقان حتى وجد علي العون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید قدر مقارہ سورہ مبارک مصرح سے آیت مبارک 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دعانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان نشان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جسے برادران اہل سنت کی علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 کے تحریر کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شفیع حسین نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان نشان کو اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بابا سے بلند صلوات ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بے شک یہ قرآن مجید بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. معلوم ہوا انسان
اس معاشرے میں کہیں ٹھہرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی سفر کے لیے نکلا ہوا ہے۔ حقیقت کا خیال رکھیے۔ آواز آ رہی ہے نا سب؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہاں ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کسی سفر پہ روانہ ہے اور کوئی اس کی منزل ہے۔ ادھر حضرت حمزہ میدان احد میں شہید ہوتے ہیں اور خبر امیر المومنین کو پہنچتی ہے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حمزہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے بنی ہاشم کے وہ نوجوان تھے جنہیں اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ، اسد الرسول، رسول کا شیر، اللہ کا شیر۔ اور جنگوں میں حضرت حمزہ جیسے دلیر کی مثال نہیں ملتی تھی۔ پھر امیر المومنین کے چچا بھی تھے، پیار بھی بہت تھا، جنگ دونوں پر تھی۔ اس طرف سے توجہ چاہتا ہوں، اس طرف سے کسی ملعون شخص کا نیزہ حضرت حمزہ کو لگتا ہے اور حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں تو خبر پہنچائی جاتی ہے حضرت علی تک تاکہ فوج میں کمزوری پیدا ہو۔ ایک بڑا بندہ مارا گیا ہے کہ آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے ہیں، تو بلا تعمل بغیر غور کیے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے امیر المومنین کی زبان سے یہ کلمات نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ اتنے پسند آئے کہ انہیں قرآن میں نازل کر کے قرآن کی آیت بنا دیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب ہم کسی مرحوم کی خبر سنتے ہیں یا جنازہ دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں جس ہستی نے یہ کلمہ کہا وہ کلمہ علی حیدر کرار کا تھا۔ پھر علی حیدر کرار نے اس کلمہ کا ترجمہ بھی بتایا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جنازہ یا سنتے ہیں کسی کے مرنے کی خبر اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، نہج البلاغہ میں کسی کی وضاحت فرماتے ہوئے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں انا قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک۔ یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کا نام انا للہ ہے، دوسرا و انا الیہ راجعون ہے۔ تو دونوں کو بیان کرتے انا قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک، اس بات کا اقرار ہے کہ کوئی ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی ملک ہیں۔
قولنا وإنا إليه راجعون اقرار على انفسنا بالحلق، اس بات کا اقرار ہے کہ ہم کسی کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے، کسی کی ملک ہیں، کسی کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے، ملک کسی اور کی ہیں، پلٹائے کسی اور کی بارگاہ میں جائیں گے، گھر نہیں، جس کی ملک ہو اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ صلوات پڑھنے پھر فرماتے ہیں اے بندہ مومن، تیرا ہر سانس، تیری زندگی کے ہر ساتھ، ہر شب، ہر دن تجھے تیری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ تو اسے سمجھے یا نہ سمجھے، یہ برابر تجھے تیری منزل کی طرف لے کر بڑھ رہا ہے۔ اب منزل کی طرف جو تو بڑھ رہا ہے تو کیا آیا تو سیدھے راستے پر ہے یا کسی ٹیڑھے راستے پر ہے، غلط راستے پر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہم پر احسان فرمایا اور کہا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، میرے بندے اِنَّا لِلَّهِ سے اِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا سفر کرنے کے لیے جو بالکل تجھے سیدھا راستہ بدلاتا ہے اسے یہ قرآن کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وارث قرآن، 8ویں تاجدار ولایت، امام ضامن، امام سامن، یعنی حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن جس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ اقوم جو راستہ ہے فرماتے ہیں یہ امامت کا راستہ ہے۔ یہ قرآن جس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ امامت کا راستہ ہے۔ قرآن انسان کو آئمہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے اور آئمہ خدا امامت کرتے ہوئے، اپنا مقتدی بناتے ہوئے، اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ منزلیں طے کروا کے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تک کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور اس عالم میں پہنچاتے ہیں کہ یہ بندہ اس منزل کو پا لیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، پھر یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان باعمل مومنین کو جو میدان عمل میں عمل صالح سر انجام دیتے ہیں، کیا ان لہم اجرا کبیرا، یہاں تجھے چائے کے لیے دودھ ملے یا نہ ملے، رہنے کو مکان ملے یا نہ ملے، زندگی جھوپڑی میں گزر جائے لیکن وہاں اجرا کبیرا، تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں دودھ کی پیالی کو ترستا ہے، وہاں دودھ کی نہریں۔ اگر اجازت ہے تو
آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے ایک سچی بات سنا دوں۔ عمرہ کے سفر پر میرے ساتھ کچھ دوست لاہور کے رہنے والے تھے، ایک گروپ لاہور کے رہنے والوں کا تھا۔ وہ جہاں بھی جائے، جہاں بھی اسٹے کریں، وہ کہیں آغا صاحب کہیں سے دہی مل جائے نا، لسی مل جائے نا، بس یہ کوئی پتہ کرے، کہیں سے دہی مل جائے، کہیں سے لسی مل جائے، مزہ آ جائے۔ ریاض ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے، نیکسٹ فلائٹ کا انتظار تھا، تو وہاں پر ایک محترم دوست نے لطیفہ سنایا۔ وہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ ایک دن جنت میں فرشتے ایک جنتی کی پٹائی کیے جا رہے تھے۔ توجہ، ایک جنتی کی پٹائی ہو رہی تھی، جنتی کی پٹائی ہو رہی تھی۔ جنتی پریشان ہوئے، دوڑ کر آئے، پوچھا بھائی اس کا قصور کیا ہے، اس کو جنت میں پٹائی کیے جا رہے ہو، قوم خدا کرو۔ انہوں نے کہا کیا قوم خدا کریں، یہ ہر رات دودھ والی نہر میں جاگ لگا دیتا ہے اور ہمیں روزانہ نہر صاف کرنا پڑتی ہے۔ صلوات پڑھے بابا سے لیکن خدا بند متعال نے اے بندہ خدا تیرے لیے کیا کیا اہتمام کیا۔ سورہ عبس ہے اور ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو اپنے کھانے پر نظر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ جو چند لقمے میں کھا رہا ہوں، یہ چند لقمے کس طرح سے تیار ہو کر میرے پاس آئے ہیں، کس طرح سے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے موسلادھار بارش برسائی، وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس سے ہم نے زمین کے سینے کو چاک کیا، وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھر ہم نے اس زمین سے تیرے لیے سبزیاں اگائیں، پھل اگائے، تیرے کھانے کی اور چیزیں اگائیں، اور صرف اتنا نہیں ہے کہ تیرے کھانے کی ضرورت پوری کی، بلکہ تو دیکھ ہمارا کرم دیکھ، پھلوں کی شکلیں مختلف، سبزیوں کی صورتیں مختلف، پھر ان میں وٹامن مختلف، کسی میں وٹامن اے ہے، کسی میں وٹامن بی ہے، کسی میں سی ہے، کوئی وہ مختلف جو ڈاکٹر صاحب کو بھائی بتا سکیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر شکلیں مختلف، پھر ذائقے مختلف، تاکہ تیرے جسم کو جس وٹامن کی ضرورت ہو وہی سبزی، وہ رنگ، وہ ذائقہ، بھالا سب کو جو کچھ چیز پسند ہو۔ ہمیں تو جو ہے نا اللہ کا پیک شدہ حلوہ پسند ہے، اب جانتے ہیں اللہ کا پیک شدہ حلوہ، اللہ کے پیک شدہ حلوے کو کیلا کہتے ہیں، پیک شدہ حلوہ ہوتا ہے، پیک شدہ، بوڑھا بھی کھائے، جوان بھی کھائے، مزہ آئے۔ اور ماشاءاللہ میں کسی زمانے میں جس پڑھا کرتا تھا تو مالٹا ساتھ لے جاتا تھا، مالٹا سرگونا فیکٹر کیوں نہیں جاتا ہوتا، تو میں کہتا تھا دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ جوس کے ڈبے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اسے ذرا سا کہیں سوراخ ہو جائے سارا جوس گر جاتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کے جوس کا ڈبہ ہے، اس کو کھولو، اس کو کھولو، یہ بالکل اس کا رس محفوظ ہے، کوئی گرتا نہیں ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے وہ ڈلیاں کرو تو ہر ڈلی میں رس محفوظ ہے، پھر بڑی احتیاط سے اگر اس ڈلی کو چیرو تو اس کے اندر پھر اللہ نے اس جوس کو محفوظ کرنے کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا رکھے ہیں۔ جو جوس
ہمارا بنا ہوا ہے وہ ایک سوراخ سے بہہ جاتا ہے، اور جو اللہ کا بنا ہوا ہے وہ اتنا سجا ہوا ہے کہ سجاوٹ میں سجاوٹ، سجاوٹ میں سجاوٹ، سجاوٹ میں سجاوٹ۔ کہنے کا مقصد قرآن فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف نظر کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کھانے کی طرف۔ خدا کہتے ہیں أَنَّ سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا انگور فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا سَبْزِيًّا وَالزَّيْتُونَ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا۔ ہم نے تیرے لیے پھل بھی اگائے اور اس کے ساتھ میں گھاس پھوس بھی۔ پروردگار یہ کس لیے کہا جو تو خود نہیں کھا سکتا وہ ہم نے تیرے جانوروں کے لیے رکھا۔ جو ڈائریکٹ کھا سکتا ہے وہ ڈائریکٹ کھا، جو نہیں ڈائریکٹ کھا سکتا وہ جانوروں کو کھلا۔ جانور کھائیں گے اور جانور جب وہ کھائیں گے تو اس سے کئی چیزیں پیدا ہوں گی۔ کوئی جانور تجھے دودھ دے گا، کسی جانور پر تو سواری کرے گا، کسی جانور پر تو مال لا دے گا۔ فرمایا ہم نے تیرے لیے بھی اور تیرے جانوروں کے لیے بھی اہتمام کیا۔ اب میں یہاں پہ کہتا رہتا ہوں کھایا ہم نے پھل اور چھلکے وغیرہ پھینکے وہ کھا لیے، جانوروں نے گھاس پھوس کھایا، جانوروں نے تو دیا انہوں نے کیا؟ دودھ۔ خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والوں کو وہ دودھ مزہ دیتا ہے۔ خالصاً لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، قرآن مجید سورہ نحل۔ ہم نے اس سے دودھ نکالا۔ کیسے دودھ نکالا؟ میں کہتا ہوں آج کل جوسر مشینیں ہیں، اچھی جوسر مشینیں ہیں، لیکن ان میں انار ڈالو تو انار کا جوس، سیب ڈالو تو سیب کا جوس، گاجر ڈالو تو گاجر کا جوس۔ خدا فرماتا ہے تو اپنی ساری جوسر مشینیں سنبھال رکھ، میں نے جو جوسر مشین بنائی ہے اس جوسر مشین کو کھلاتا ہے تو گھاس پھوس اور پھر بالٹی بھرتا ہے دودھ کی۔ تیرے پاس اگر کوئی ایسی جوسر مشین ہے تو لا۔ پھر ہم نے اس دوسر مشینوں میں بھی کیٹیگریز رکھ دی ہیں۔ کوئی غریب بندہ ہے بکری رکھ سکتا ہے تو بکری رکھ لے، کوئی گائے رکھ لے، کوئی بھینس رکھ لے۔ صلوات تو پڑھ لو نہیں، ابھی بھی مزہ آئے گا۔ فرماتا ہے بین فرس و دم، گھاس پھوس کھاتی ہے، ایک طرف سے گوبر ہوتی ہے، ایک طرف سے خون ہوتا ہے، اور درمیان سے ہم تیرے لیے دودھ نکالتے ہیں۔ اب دودھ کی بالٹی بھر لے، اب تیری مرضی تازہ دودھ پی لے، اگر تازہ نہیں تو اسے گرم کر لے، گرم دودھ پی لے۔ اگر دودھ پینے کا دل نہیں ہے تو بلائی اتار کے چینی ڈال کے مزے سے پراٹھا کھا لے۔ اگر یہ بھی نہیں پروگرام بنتا تو جاگ لگا کے دہی بنا لے۔ اگر دہی بھی کھانے کا پروگرام نہیں بنتا تو جھگا لگا اسے، جھگا لگا کے اسے مکھن نکال لے۔ مکھن کھانے کو بھی دل نہیں کرتا تو اسے تھوڑا گرم کر لے، وہ گھی بن جائے گا۔ گھی سے بنا چوری اور کھائے۔ بابا جی صلوات تو پڑھ لیجیے۔
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم. اب دیکھ لقمہ توڑ، توجہ، لقمہ توڑ، لقمہ کو ہاتھ میں رکھ برادر محترم، اور ایک مرتبہ خدا کا کرم سوچنا شروع کر دے. یہ گندم کہاں ہوگی، کہاں پسی، کہاں اس سے آٹا گوندا گیا، کہاں اس سے روٹی تیار ہوئی، کہاں اس سے میں نے لقمہ توڑا. یہ صرف لقمہ نہیں توڑا بلکہ اس کے ساتھ سالن بھی ہے. اب سالن میں سبزی کہاں سے آئی، گوشت کہاں سے آیا، گھی کہاں سے آیا، مرچ کہاں سے آئی، نمک کہاں سے آیا، آگ کہاں سے ملی، سالن کیسے پکا. اب میں نے ایک لقمہ لیا تو ذرا بتا تو صحیح اس ایک لقمہ میں تیرے پروردگار کی کتنی رحمتیں شامل ہیں. نعرہ حیدری، ایک سچا واقعہ یاد آ گیا. حضرت یونس نبی کے والد حضرت متا، حضرت یونس نبی کے والد کا نام تھا حضرت متا. ادھر سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت سلیمان. حضرت داؤد علیہ السلام نے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اپنے کسی ولی کی مجھے زیارت کروا دے. اپنے کسی ولی کی مجھے زیارت کروا دے. بہت عمدہ واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تو میرے کسی ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو فلاں جنگل میں چلا جا، وہاں ہمارا ایک ولی رہتا ہے، اس کی تو زیارت کر لے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر وہاں پہنچے. دیکھا ایک جھونپڑی ہے خالی، لیکن بندہ کوئی نہیں، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے. کون کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام. باپ بیٹا دونوں انتظار کر رہے ہیں. توجہ دعا کرو کہ دوستو اس عالم میں کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھا سر پہ لکڑیوں کا ڈھیر اٹھائے چلا آ رہا ہے. تو وہ ایک چوک میں گیا، وہاں اس نے لکڑیاں رکھی. کوئی خریدار آیا، وہ لکڑیاں خرید کر لے گیا. اس نے اس سے کچھ پیسے ملے، وہ گیا اس سے اس نے گندم خریدی. گندم خرید کے اپنی جھونپڑی میں آیا، پتھروں کی چکی میں اس نے ان کو پیسا. پیسنے کے بعد اس نے اسے گوندا. گوندنے کے بعد اس نے آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد اس نے روٹی پکائی. روٹی پکا کر اس نے دسترخوان پر سجائی. توجہ، محنت رائے نہ جائے. روٹی پکا کر اس نے دسترخوان پہ سجائی. نمک رکھا، پانی رکھا. جب تک وہ کام کر رہا تھا نہ ادھر دیکھ رہا تھا نہ ادھر دیکھ رہا تھا. لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو اس نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، تو سامنے دیکھا کوئی بزرگوار اور اس کا بچہ بیٹھا ہے. تو کہا اے بندگان خدا آؤ اللہ کا رزق مل کر کھائیں. توجہ، جب وہ کما رہا تھا تو کسی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اپنے کام میں لگا ہوا تھا. اور جب وہ کھانے کے دسترخوان پر آیا تو کہا اے بندگان خدا آؤ رزق کے خدا مل کے کھائیں.
ایسے لوگ ولی خدا ہوتے ہیں کہ انبیاء بھی ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اے موالیان حیدر کرام، اے میرے محترم بھائیوں، میری محترمہ بہنوں، اس بات سے سبق حاصل کرو۔ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز آ جائے رب کے رزق میں سے تو اسے دوسروں کو کھلانے کی بجائے چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ابھی رہنے تو وہ آ گئے ہیں، ابھی رہنے تو وہ آ گئے۔ آئیے رزق خدا مل کر کھائیں۔ توجہ، ایک منزل اور طے کروانا چاہتا ہوں۔ اب وہ لقمہ توڑتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، لقمہ چباتے ہیں، چبانے کے بعد نگلتے ہیں، نگلنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک لقمہ توڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چبایا اور نگلا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ، نتیجہ، جب کھانا تمام ہو گیا تو اس وقت حضرت متا رونے لگ گئے۔ حضرت متا، حضرت یونس نبی کے والد، رونے لگ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بزرگوار رونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اب میں نے یہ جو غذا کھائی ہے، چبائی ہے، اس پر اس کے کتنے انعامات ہیں۔ جنگل میں لکڑیاں اس نے اگائیں، ہمت مجھے عطا کی، میں لکڑیاں کاٹ کے لایا، اس نے خریدار بھیجا، وہ لکڑیاں خرید کر کے لے گیا، اس سے مجھے کچھ پیسے ملے، میں نے اس سے گندم خریدی، اس نے میرے لیے پتھر پیدا کیے جس میں میں نے اس گندم کو پیسا، اس نے میرے لیے آگ پیدا کی جس پر میں نے اس سے روٹی پکائی، پھر اس نے، توجہ کرنا، محنت ضائع نہ جائے، یہ ان کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اس نے میرے لیے پانی پیدا کیا، میں نے اس سے آٹا گوندا، آگ پیدا کی، اس پہ روٹی پکائی، دسترخوان پہ سجائی۔ اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، میں رو نہیں، اگر وہ مجھے بھوک نہ لگاتا تو یہ روٹی میرے کس کام کی تھی؟ انعامات یہ ہوتے ہیں ولی خدا، اور خدا بھی کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، او انسان اگر تو اپنے کھانے پر بھی توجہ کرے تو پکار اٹھے الحمدللہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے مومن بندوں کی صفات پر توجہ کریں کہ جس طرح سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ علی کے غلام بھی ولی خدا بن کر دکھائیں گے۔ اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے معاملات میں توجہ کریں گے۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں، میں آپ کو قرآن صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر صلوات ایک بار صلوات کا شرف حاصل۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہے، چوتھا پارہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران ہے، اور آیہ مبارکہ کا نشان 190 ہے۔ انشاءاللہ کچھ یاد رہے گا، اس لیے بیان کرتا ہوں۔
مالک فرماتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اولی الالباب کہتے ہیں عقل مندوں کو۔ مالک فرماتا ہے بے شک زمین و آسمان کی خلقت، کھانا دیکھ لیا نا، اب زمین و آسمان کی خلقت دیکھو۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور لیل و نہار، رات دن کی آمد و رفت میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ذرا سوچیں کہ دن کیسے چڑھتا ہے، سورج کیسے غروب ہوتا ہے۔ 1000 سال پہلے کا وقت معلوم کرنا چاہیں کہ سورج کس وقت طلوع ہوا تھا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 6:01 پر طلوع ہوا تھا۔ یعنی جو اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت مقرر پر طلوع کرتا چلا آتا ہے، اور جب وقت غروب ہوتا ہے تو جو اس کے لیے وقت غروب مقرر کیا گیا ہے وہ اسی میں غروب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے خدا نے رات کا آغاز رکھا ہے، رات کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جس طرح اس نے رات کا اختتام رکھا ہے اسی طرح رات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جس طرح اس نے دن کا آغاز رکھا ہے اسی طرح دن ہوتا ہے۔ جس طرح دن کا اختتام رکھا ہے اسی طرح دن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تیری انتظار نہیں کرتا، تو اس کی انتظار کرتا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں یا سورج انتظار کرتا ہے؟ مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا عقل مندوں کے لیے توجہ، بڑھ تیزی سے منزل کی طرف پڑھ رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ آپ سے اجازت دلانا چاہتا ہوں۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا الذین، وہ عقل مند کون ہیں؟ جنہوں نے PhD کیا ہوا ہو، جنہوں نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہو، جو علاقے کے چودھری اور نمبردار ہوں، نہیں۔ خدا فرماتا ہے وہ اولی الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ عقل مند وہ ہیں جو، میرے بھائی توجہ کر لے، میرے محترم بھائی توجہ کر لے، محترم بھائی توجہ کر لے، توجہ کر لے، توجہ کر لے۔ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سننا چاہیے۔ فرمایا الذین اولی الالباب، عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، قیام میں ہوں تب بھی یاد خدا، رکوع میں ہوں تب بھی یاد خدا، یعنی کھڑے ہوں تب بھی یاد خدا، بیٹھے ہوں تب بھی یاد خدا۔ وعلی جنوبہم، بستر پر لیٹے ہوئے کروٹ لیں تو تب بھی وہ یاد خدا میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عام فالج والے لوگوں کو دیکھ
بیٹھے ہوں تب بھی وہ یاد خدا میں ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوں جنوب سائڈ پہلو پر ہوں تب بھی وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، اس قدر خدا کو یاد کرتے ہیں، اور کسی کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق 2 رکعت نماز اگر ادا کی جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 1 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ پنجے میرے اپنے ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں میری اپنی ہیں، زور میں خود لگا رہا ہوں، اٹھ میں خود رہا ہوں، لیکن ذکر خدا کر رہا ہوں۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعود، اے اللہ میں تیری دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور تیری دی ہوئی طاقت سے بیٹھتا ہوں، اگر کھڑا ہوں اور تو بیٹھنے کی اجازت نہ دے تو میں بیٹھ نہیں سکتا، اٹھنے کی اجازت نہ دے میں اٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوں کروٹ لینا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے کروٹ لینے کی اجازت نہ دے تو میں کروٹ نہیں لے سکتا، ہر مقام پر کہے الحمدللہ شکر للہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو فرمایا یہ صرف اللہ کا کرم ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کھڑے ہوئے بستر پر ہیں، سوچ نہیں رہے کہ کھانے کے ساتھ کیسے کرنا ہے، اڑانے کے ساتھ کیسے، اس نے میرے ساتھ آج زیادتی کر دی، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے شادی میں بلایا، انہوں نے نہیں بلایا نہ۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لیٹے ہوئے بھی ہوں تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے ہیں، کیسی زمین بنائی ہے، کہیں رہائشیں ہیں تو کہیں فصلیں ہیں، کہیں فصلیں ہیں تو کہیں دریا ہے، کہیں دریا ہے تو کہیں صحرا۔ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے ایک مقام پر آ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی بے جا نہیں بنایا، ماشاءاللہ ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ بٹھائی ہے، کوئی چیز بے جا نہیں، جسے دیکھتا ہوں اسی میں تیرا کمال ہی کمال نظر آتا ہے، پروردگار تو یقیناً ذات کمال ہے اور یہ سب تیرے کمال کے نتیجے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار اب جب میں ساری طرف سے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی چیز کو بے جا نہیں بنایا، تو اب تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، وہ درخواست کیا ہے؟ وہ درخواست یہ ہے فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ سبحانک وقنا عذاب النار، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، بخش دے ہمیں، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار اگر تم نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا تو وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، اسے تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ حیدری ماشاءاللہ۔
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ظالم لوگوں کی تو کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ربنا إننا سمعنا منادي للإيمان پروردگار ہم نے سنا ربنا اننا بیشک سمعنا ہم نے سنا ربنا اننا سمعنا ہم نے سنا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان کہ ایک صدا دینے والا صدا دے رہا تھا ایمان لے آؤ ماشاءاللہ فکر کرنے والوں غور و فکر کرنے والوں جہنم کی آگ سے بچنے کی امید رکھنے والوں ایک منادی ندا کر رہا تھا لوگوں ایمان لے آؤ لوگوں ایمان لے آؤ منادی ینادی للایمان اب قرآن ہے جس میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں نہیں رہتا نہیں یہ الہی سزا ہے منادی ینادی للایمان اعلان کرنے والا اس طرح سے اعلان کرتے نا لوگوں ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ فآمنا پروردگار ہم ایمان لے آئے اب جو اللہ کے اس ندا دینے والے کی ندا پر ایمان لے آئے ہیں وہ باواز بلند صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر فآمنا پس ہم ایمان لائے پھر دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اے ہمارے پروردگار فاغفر لنا ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وکفر عنا سیئاتنا ہماری برائیوں کو ڈھانپ دے وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ معشور فرما دے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں کل تک آپ جس طرح بھی پانی پیتے تھے ماشاء اللہ لیکن آج سے روز عاشور تک جب بھی پانی پیو مد نظر رہے کہ ہونٹ خشک رہے اور صدا بلند ہو مولا حسین تیرے پیاس پہ قربان مولا حسین تیرے یتیم بچوں کی پیاس کے صدقے حسین آقا تیری پیاس امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص توجہ اگر کوئی شخص پانی پیے اور میرے جد مظلوم کی پیاس کو یاد کرے تو خدا اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے عمل کتنا ہے پانی ہاتھ میں آیا پانی منہ سے لگایا اور پانی پینا چاہا اور جب پانی کے 2 گھونٹ بھرے تو آنکھ میں آنسو آ گیا میں پی رہا ہوں کوئی بہتے دریا کے کنارے پیاسے ہیں اللہ اکبر وہ رسول کے نواسے ہیں بس اس پیاس کو یاد کرنے سے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے امام جعفر نے صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے مولا کیا میں آپ جتنی عبادت کر سکتا ہوں؟ امام آپ جتنی عبادت میں کر سکتا ہوں، توجہ کرو، ذمہ داری سے روایت سنا رہا ہوں، کیا میں آپ جتنی عبادت کر سکتا ہوں؟ امام لجپالی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں تو اپنی رات والی عبادت کا میرے ساتھ سودا کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نے نوافل پڑھے، آپ نے تلاوت کی، میں نے تو رات کچھ نہیں کیا۔ علم امامت سے امام نے فرمایا نہیں، تو سویا ہوا تھا، تجھے پیاس لگی، کہاں آگا، کہا تو اٹھا، تو گھڑے کے پاس گیا، وہاں سے تو نے پانی لیا اور پانی کا جام تو نے نوش کیا۔ جب پانی پی کر تو اپنے بستر پہ آیا تو تجھے میرے جد مظلوم حسین کی پیاس یاد آ گئی، اس پیاس کی وجہ سے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ آنسو والی عبادت مجھے دے دے، اس جعفر صادق کی ساری راحت کی عبادت تو لے لے۔ کون جانے ان آنسوں کی قیمت کیا ہے، پیاسوں کے غم میں رونے کا اجر کیا ہے۔ آج 7 محرم سے آل محمد پر پانی بند ہو رہا ہے، اور پانی کی بندش کا سب سے زیادہ اثر چھوٹے بچے پر ہوتا ہے کہ جسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کربلا میں رباب کا پھول تیری اپنی قسمت، اجرکم علی اللہ۔ ادھر رباب کا لال دھولے میں ہے، ادھر امام حسین میدان میں ہے، استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں، پھر سنبھالا جاتا ہے، آخر قیام میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ امام حسین خیمہ میں تشریف لاتے ہیں اور ایک بار فرماتے ہیں اصغر کو میرے حوالے کرو، میں اصغر کو پانی پلا کھلاتا ہوں۔ عزاداروں میں سال بلا تشبیہ، امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو اس طرح سے اٹھایا اور کربلا کی تپتی دھوپ سے بچانے کے لیے اپنی عبا اس پر ڈال دی، اور اشقیا نے جو دیکھا تو کہا حسین قرآن لا رہا ہے۔ ہم کہیں کہ قرآن تو نہ تھا، لیکن قرآن ناطق کا پارہ ضرور تھا۔ جب امام حسین وہاں لے کر گئے اور کہا لوگوں تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کہ یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر کوئی صاحب اولاد اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو کر اسے بلند کرے تو اس سے گرنے والے قطرے بھی میرے اصغر کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اور دیکھو میرے اصغر کی حالت کیا ہے، اس وقت میرے اصغر کی حالت اس مچھلی کی سی ہے جسے پانی سے نکالا جائے تو وہ پہلے تڑپتی ہے، جب اس کی ہمت ختم ہوتی ہے تو پھر کروٹیں لیتی ہے، جب ہمت ختم ہو جائے تو پھر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اب میرے اصغر کی یہ حالت ہے، پیاس سے پہلے تڑپا ہے، تڑپنے کے بعد کروٹیں لی ہیں، اب اس کا عالم یہ ہے کہ منہ کھولتا ہے تو بند نہیں کر سکتا، بند کرتا ہے تو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی جو پانی پلائے۔ لشکر اشقیا میں ہلچل مچ گئی، عمر ابن سعد پکارا یا حرملا، جگر تھام لیجئے، یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا امام حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اولاد والو، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، جو کہ اولاد خدا ان کی گودیاں آباد کرے۔ اس ملعون نے 6 شعبہ تیر، 3 کونوں والا تیر اپنی کمان میں جوڑا، وہ بھی زہر میں بجھا ہوا تھا اور وہ جنگوں میں گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے جب وہ تیر کمان میں جوڑا، چاہتا تھا تیر چلائے، ذرا میری طرف دیکھنا،
چاہتا تھا تیر چلائے کہ اس کی نظر سامنے پڑی تو کیا دیکھتا ہے، ایک بی بی ہے جس نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے ظالم اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ، میرے اصغر کا گلا بھی دیکھ کہ 6 ماہ کے بچوں کو ایسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ کانپ گیا، تیر گر گیا، تیسری مرتبہ آ کے تیر چلا۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے، امام حسین نے علی اصغر کو اس طرح سے اٹھایا ہوا تھا، ادھر سے حرمل کا تیر چلا، حرمل کا تیر چلا، سے شعبہ تھا، بزرگوں سے شعبہ تھا، سمجھدار دوستوں 3 کونوں والا تھا۔ 3 کونوں نے اپنا اپنا کام کیا، ایک کونا اس کان میں لگا، دوسرا اس کان میں لگا، تیسرا گلے میں لگا، اور گروہ ناظرین اصغر کو چیرتا ہوا بازو حسین میں بےبس ہو گیا۔ اصغر نے بابا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا ذوبحت طفل من الأذن إلى الأذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ لیکن پوچھا اصغر لال روتا کیوں ہے؟ جگر سنبھال لیجئے، وفائے عباس سنی ہے، وفائے اصغر بھی سن لیجئے۔ بیٹے کیا تیر کا درد رلا رہا ہے؟ کہا نہیں بابا، نہیں بابا، تیر کا درد نہیں رلا رہا۔ تو پھر اصغر کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، میں نے کوشش بڑی کی ہے، وفائے اصغر کو سلام، میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ بابا تیر تجھے لگنے نہ پائے، لیکن بابا میری گردن چھوٹی تھی، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ دادی زہرا کو میری شکایت نہ کرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادہ علی اصغر مظلومہ غربتہ، امام حسین علیہ السلام نے گروہ ناظرین اصغر کے خون کو اپنے چلوں میں لیا، چاہا کہ آسمان کی طرف ڈالیں، آسمان نے انکار کیا، زمین پہ ڈالیں، زمین ماتم کی تیاری کرو، زمین پہ ڈالیں، زمین نے انکار کیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ علامہ علی نقی نقل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا پھر مولا حسین نے اس خون کو کیا کیا، تو فرماتے تھے لاش اکبر پہ جاتے جاتے حسین کی جو داڑھی سفید ہو گئی تھی اس کو اصغر کے خون سے خطاب کیا اور کہا کذالک جدی رسول اللہ، میں اس عالم میں نانا رسول سے ملاقات کروں گا۔ ایک بیٹے کو شہید کر کے میری داڑھی کو سفید کر دیا، دوسرے کو شہید کر کے خطاب کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک بہت درد بڑی بات ہے، اس کی طرف آپ کم متوجہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، متوجہ کم ہوتے ہیں۔ میں نے آغاز میں بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مرنے کی خبر پر کتنی بار پڑھ جاتا ہے؟ ایک بار۔ کوئی مر جائے، کوئی شہید ہو جائے، ایک بار، ایک بار۔ حبیب شہید ہوئے، حسین گئے، پڑھا انا للہ و انا الیہ، اور انا للہ و انا الیہ، زہیر انا للہ و بریر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اصغر کچھ اس مظلومیت، دیگر خان لو، اس مظلومیت سے شہید ہوئے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے جگر حسین کا درد ختم نہیں ہوتا، پھر فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ او میرے اللہ کا تیرا یہی فیصلہ ہے تو حسین راضی ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون 7 مرتبہ پڑھا، اس لیے کہ اصغر کا درد سینے میں اتنا تھا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے وہ درد تمام نہ ہو پا رہا تھا، لیکن اتنے میں ایک مرتبہ بی بی رباب
تیری عظمت کو سلام کروں، بی بی رباب تیرے صبر کو سلام کروں۔ جب دیکھا امام حسین کو کہ 7 مرتبہ وہ خیموں کی طرف بڑھے ہیں پھر پیچھے ہٹے ہیں تو کنات ہٹی اور بی بی رباب نے صدا دی، میرے سر کے تاج آ جا۔ میں سمجھ گئی میرا سر پانی پی چکا، میں سمجھ گئی میرا سر پانی پی چکا، آجا میرے سر کے تاج حسین۔ امام حسین اندر گئے، جگر تھام لیجئے۔ بی بی نے اصغر کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا اور بچے کے گلے کی طرف دیکھا اور ایک بہت بڑا پین کیا، فرمایا یا بنیا مثلو کا ینہر، اور میرے بچے کیا تم جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اجرکم علی اللہ، یا بنیا مثلو کا ینہر، نہر تو اونٹ کو کیا جاتا ہے، تو میرا معصوم بچہ تھا کہ تم جیسے بچوں کو بھی یہ ظالم نہر کر دیتے ہیں۔ بس آخری مرحلہ امام حسین علیہ السلام نے لاش اصغر کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی اور شہید کے لاش کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے، تلوار سے ننھی سی قبر بنائی اور شاعر نے قلم اٹھایا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، ہم یاد کرتے ہیں شاید تو نے انصاف نہیں کیا، قبر کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کربلا میں زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا تھا کہ لوازمات قبر نہ رکھتے تھے، اب جس کے آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ سیدہ سے آنسو کی خیرات مانگ لے، یہ مطلب بغیر آنسو کے نہیں گزرنا چاہیے۔ امام نے قبر نہیں کھودی بلکہ چھوٹا سا گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد امام نے رباب میری طرف دیکھنا، امام نے رباب کے پھول کو اس گڑھے میں لٹا دیا، قبر نہیں تھی گڑھا تھا، اور پھر بائنتی کی طرف سے گرم ریت اصغر کے جسم پر ڈالنا شروع کی، ماتم کی تیاری شروع کی، ڈالتے چلے آئے، ڈالتے چلے آئے، ڈالتے چلے آئے، جب سینے تک ڈال چکے تو اب برداشت حسین ختم ہو گئی۔ روایات میں علماء نے پڑھا ہے کہ اس مرحلے پر امام حسین نے اپنا رخ بدلا، رخ بدل کر پچھلے ہاتھوں خاک کربلا اصغر کے چہرے پہ ڈالی اور کہا رباب کے پھول اللہ کے حوالے، رباب کے لال اللہ کے حوالے، لیکن عزاداروں مجھے معاف کرنا، لوگوں نے اصغر کو یہاں بھی آرام نہ کرنے دیا۔ وہ قیامت کی گھڑی تھی جو رباب دیکھ رہی تھی کہ جب لاشوں کا شمار ہوا اصغر کا لاشا نہ ملا تو کسی بدبخت نے اشارہ کیا کہ میں نے دیکھا تھا حسین اس ٹیلے کے پیچھے، جگر تھام لیجئے، 10 نیزہ بردار تیار ہوئے جو زمین میں نیزے اتار رہے تھے، رباب کے پھول کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ قیامت کی گھڑی تھی جب ایک نیزہ اترا تو جب وہ نیزہ نکلا تو اس نیزے کی نوک پہ اصغر کا لاشا، واہ غربتا واہ مصیبتا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زیارت کیجئے، دھولے علی اصغر آ رہا